الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یلبس المحرم من الثياب۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ محرم کیسے کپڑے پہنے؟ آپ نے فرمایا قمیض، امامہ، عبا اور پاجامہ، لمبی ٹوپی اور وہ کپڑا جس میں قسم اور زعفران کی رنگت ہو وہ نہ پہنے۔ قسم اور زعفران کی رنگت ہو وہ نہ پہنے، اور جس کے پاس چپلیں نہ ہوں تو وہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر چپلیں بنا کر پہنے۔ جس کے پاس نالین، چپل نہ ہو، جوتا نہ ہو، وہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر چپل بنا کر پہنے۔ آگے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جس کے پاس تہمد نہ ہو تو وہ پاجامہ پہنے، اور جس کے پاس جوتا نہ ہو تو وہ موزے پہنے، یعنی کہ ٹخنے کاٹ کر، اگر مرد ہے تو عورت ہے تو ٹخنے چھپا کر پہنے۔ آگے حضرت ابراہیم ابن منتشر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا کہ کیا محرم خوشبو لگائے؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ صبح کرے ایسی حالت میں کہ اس سے قطران کی بو آتی ہو، تو یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ اس سے خوشبو کے مہک آتی ہو۔ پھر میں نے حضرت عائشہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خوشبو رسول وسلم کے اور آپ کے طواف میں نے خوشبو لگائی رسول کو، اور آپ نے طواف کیا اپنے ازواج پر، اور صبح کو آپ محرم تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتی، پھر آپ اپنی ازواج پر طواف کرتے اور صبح کو آپ محرم ہوتے۔ یہ جو حدیث میں تضاد معلوم ہو رہا ہے یہ در حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحالت احرام خوشبو کو استعمال کرنے سے سختی سے جو منع فرمایا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جائز قرار دیا ہے خوشبو لگانے کو، وہ دراصل یہ ہے کہ احرام ابھی پہنا نہ ہو بلکہ احرام پڑا ہو تو اس صورت میں خوشبو بندہ لگا لے، پھر پہن لے تو یہ بات درست ہے۔ ہاں احرام پہننے کے بعد اگر خوشبو لگائے گا تو پھر دام پڑے گا، پھر خوشبو نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آگے شرح قائد کا وہذا مشکل لأن التصدیق من اقسام العلم وهو من الکیفیت النفسانیت۔ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو تصدیق ہے یہ امر اختیاری ہے، یہ کیا؟ یہ امر اختیاری، یہ درست نہیں ہے بلکہ تصدیق امر غیر اختیاری ہے۔ تصدیق کیا ہے؟ امر غیر اختیاری۔ کیونکہ تصدیق ایمانی اور تصدیق منطقی ایک ہی چیز ہے۔ تصدیق منطقی اور تصدیق ایمانی یہ ایک ہی چیز ہے، اور منطقی تصدیق یہ علم کی قسم ہے، اور علم کیفیت کی قسم ہے جو کہ آراز ہے، کیفیت نفسیانی قسم میں ہے۔ تو تصدیق ایمانی بھی علم کی ایک قسم سے ہوئی۔ جب تصدیق منطقی علم کی قسم سے ہے تو تصدیق ایمانی بھی علم کی ایک قسم ہوئی، اور علم یہ کیفیت نفسیانی کا نام ہے، اور کیفیت نفسیانی جو ہوتی ہے، نفسیانی کیفیت ہے، یہ اختیاری نہیں ہوتی، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ تصدیق بھی غیر اختیاری ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ غیر اختیاری، اختیاری نہیں ہے۔ لأن اذا تصور نسبتا، یہ یہاں سے اشارے تصدیق کے غیر اختیاری ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ کس طرح غیر اختیاری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی دو چیزوں کے درمیان ایک نسبت کو تصور کریں، کوئی بھی دو چیزیں ہوں ان کے درمیان ہم نسبت کو تصور کریں، اس کے بعد ہم اس شک میں پڑیں گے کہ یہ نسبت ثبوتی ہے یا سلبی، یہ نسبت کیا ہے؟ ثبوتیہ ہے یا سلبیہ ہے۔ جیسے عالم اور حادث یہ کے درمیان ہم نسبت کو تصور کریں، اور ان دونوں کے درمیان نسبت ثبوتی ہم تصور کریں، اور یہ کہیں کہ عالم حادث ہے، یہ نسبت یا تو نسبت یہ سلبی ہے، اور یا عالم غیر حادث ہے، یا تو یہ نسبت کیا ہے؟ غیر سلبی ہے۔
یا تو نسبت سلبی ہے، عالم حادث ہے، اور عالم غیر حادث ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت ثبوتی ہمیں حاصل ہو کہ عالم حادث ہے، یا نسبت ثبوتی نہ ہو بلکہ نسبت سلبی ہو جس طرح کہ عالم غیر حادث ہے، کہ اس کے بعد ہم نسبت کے ثبوت پر ایک دلیل قائم کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک دلیل قائم کریں گے. ہم یوں کہیں گے العالم متغیر وکل متغیر فالعالم حادث. تو اس دلیل سے ہمیں اس نسبت کا اذعان اور یقین اور قبول حاصل ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا، قبول حاصل ہو گیا، اور اسی اذعان اور حکم اور ایقاع کو ہی کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں. اسی کو ہی تصدیق کہتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ تصدیق جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اذعان اور تصدیق، یہ ایقاع اور اس بات سے حاصل ہوتی ہے، اور جو چیز دلیل سے حاصل ہو وہ اختیاری نہیں ہوتی بلکہ غیر اختیاری ہوتی ہے. لہذا تصدیق یہ بھی کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے. اگرچہ ہمیں دلیل قائم کرنے کے لیے مقدمات کو ترتیب دینا یہ اختیاری ہے، لیکن جو دلیل آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ غیر اختیاری. جس طرح کہ ہم آنکھ سے دیکھ رہے، ادھر دیکھیں، اب یہ آنکھ سے دیکھنا یہ غیر اختیاری ہے، ہاں آنکھ کو کھولنا، آنکھ سے حرکت کرنا یہ اختیاری ہے. اسی طرح دلیل بھی کیا ہے؟ یہ تصدیق بھی کیا ہے؟ غیر اختیاری. دوبارہ میں بیان کرتا ہوں کہ دلیل یہ ہے کہ جب ہم دو چیزوں کے درمیان نسبت کوئی بھی تصور کریں تو ہمیں اس بات کا شک ہوگا کہ یہ نسبت ثبوتی ہے کہ سلبی ہے. جس طرح کہ عالم حادث یہ نسبت ثبوتی، یہ عالم غیر حادث یہ نسبت کیا ہے؟ سلبی ہے. اب ہم اس کے بعد اس نسبت کے ثبوت پر کوئی دلیل قائم کریں، جس طرح ہم یہ کہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث. اس سے ہمیں دلیل جو مل رہی ہے کہ عالم حادث کی وہ یقین ہے، اور کیا ہے؟ وہ یقین کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے دلیل. اور جو چیز اس طرح حاصل ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ تصدیق ہوتی ہے. لہذا یہ جو تصدیق العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ تو ہمارے اختیار میں، یہ تو ہم نے جوڑا، لیکن عالم حادث ہے یہ ہم نے جوڑا نہیں بلکہ دلیل آ گئی، بغیر جوڑنے کی ہمارے سمجھ میں آ گئی، یہ غیر اختیاری ہے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ دلیل اختیاری ہے یہ ٹھیک نہیں بلکہ دلیل غیر اختیاری ہے. جس طرح کہ ہم آنکھ سے کوئی چیز دیکھ لیں، جس طرح میں ادھر دیکھوں، آنکھ سے کوئی چیز دیکھ لوں، تو اب یہ جو میرا دیکھنا ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، آنکھوں کو حرکت کرنا، یہ تو اختیار ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ تو غیر اختیاری ہے. تو اس سے پتہ چلا تصدیق اختیاری نہیں بلکہ غیر اختیاری ہے. پھر آگے نعم تحصیل تلک الکیفیت، یہاں سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ قول تصدیق اختیاری ہے، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ نفس تصدیق جو ہے یہ امر اختیاری ہے. جو نفس تصدیق ہوتی ہے وہ امر اختیاری ہوتی ہے. نفس تصدیق کو تو ہم بھی غیر اختیاری مانتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ قول کہ تصدیق امر غیر اختیاری ہے، تصدیق جو ہے یہ اختیاری ہے. اس سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ نفس تصدیق اختیاری ہے، نفس تصدیق اختیاری، بلکہ جو نفس تصدیق ہے وہ تو غیر اختیاری ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ تصدیق کے اختیار ہونے سے مراد ہم یہ مانتے ہیں کہ تصدیق حاصل کرنے کے لیے اسباب اور طرق اختیار کرنا پڑتا ہے. یہ کسبی ہے، ایک اسباب ایک سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، یہ کسبی ہے. مثلا مقدمات کو ترتیب دینا، مقدمات کو العالم حادث وکل متغیر حادث، یہ کیا ہے؟ مقدمات کو ترتیب دینا، یہ قوت کو عاقلہ کی طرف شکل کرنا ہے. قوت کو، ہماری جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ عاقلہ کی طرف، عقل کی طرف شکل جاتی ہے، اور اشکال اربع میں سے ہر شکل کی شرائط اور نتائج کا ریاض رکھنا ہے اور موانع کو دور کرنا ہے. یہ سب جو ہے یہ امر اختیاری ہے اور تصدیق کو حاصل کرنے کے اسباب ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسب ایمان فعل اختیاری ہے، اور ہم ایمان کے ساتھ جو مکلف ہیں تصدیق کے حصول میں، یہ صرف معرفت کافی نہیں ہوگی بلکہ معرفت بغیر کسب و اختیار کے حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ تصدیق ہوتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تصدیق کے اختیاری ہونے سے ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کے اصول کے اسباب اختیاری ہیں، نفس تصدیق اختیاری نہیں ہے. اسبوب، جس طرح کے عالم حادث ہے یہ اختیاری نہیں ہے، لیکن اس کے اسلوب، طریقہ کار، العالم متغیر وکل متغیر، یہ تو اختیار میں ہے. ہماری مراد یہ ہے
ہماری مراد وہ نفس تصدیق نہیں جو بعد میں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے ترجمہ کریں۔ اور یہ بات مشکل ہے اس لیے کہ تصدیق علم کی اقسام میں سے ہے اور علم کیفیات نفسانی میں سے ہے، نہ کہ افعال اختیار میں سے، اس لیے کہ جب ہم نے دو چیزوں کے درمیان نسبت کا تصور کیا اور ہم نے شک کیا کہ یہ نسبت اس بات کے ساتھ ہے یا نفی کے ساتھ ہے، تو پھر اس نسبت کے ثبوت پر دلیل قائم کی جاتی ہے۔ تو جو چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اس نسبت کا اذعان ہے اور اس نسبت کو قبول کر لینا ہے، اور یہی تصدیق اور حکم اور ایقاع کا معنی ہے، واقع ہونے کا معنی ہے۔ یہاں اس کیفیت کی تحصیل اختیار سے ہوتی ہے اسباب کے استعمال کرنے میں اور نظر و فکر کا کام میں لانے میں اور مواقع کے اٹھانے میں اور اس کے مثل میں، اور اس اعتبار سے واقع ہوگا کہ ایمان کا مکلف بنانا، اور گویا کہ یہی مراد ہے کہ تصدیق کے کسبی اختیاری ہونے کی اور تصدیق کے حصول میں معرفت کافی نہیں ہے، تصدیق کے کسبی اختیاری ہونے میں اور تصدیق کے حصول میں معرفت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ معرفت کبھی بغیر اس کے حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو معرفت ہوتی ہے وہ بغیر اختیار کے بھی کبھی کبھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ مقدمات ہیں وہ، جس طرح کہ آنکھ کا حرکت کرنا یہ تو اختیار میں وہ نظر آ رہی ہے، وہ اختیار نہیں، لیکن جو حرکت کرنا کھولنا یہ تو اختیار میں ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ وَإِلَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ وَالْآخَرُ صَالِحًا لِلْغَایَةِ۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر حتیٰ کہ ماقبل میں امتداد کی صلاحیت نہ ہو اور مابعد میں غایت کی صلاحیت نہ ہو، لیکن ماقبل سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور مابعد جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کو جزا پر محمول کریں گے۔ اس کو کس پر محمول کریں گے؟ جزا پر محمول کریں گے۔ آگے جس طرح مثال دی امام محمد نے کہ جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تیرے پاس نہ ہوں یہاں تک کہ تو مجھے ناشتہ کرائے۔ جب اپنے غیر کے لیے کہا عبدی حر علم آتیکا حتی تغدینی فآتاہ فلم یغدی، کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نہ ہوں تیرے پاس یہاں تک کہ تو مجھے ناشتہ کرائے۔ اب یہاں پر دیکھیں میرا غلام آزاد ہے، اب یہاں پر امتداد ہے ہی نہیں، امتداد کا مطلب ماقبل کا مابعد تک جانا۔ اب غلام تو آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آنا یہ علیحدہ فعل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جب آئے گا تو تب آزاد ہوگا۔ غلام تو آزاد ہونے کی ویسے ہی صلاحیت رکھتا ہے بغیر آنے کے ہی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اعتداد نہیں ہے، وہ کس طرح کے ماقبل فعل جو ہے نا وہ آتی ہے، کیا آتی یعنی کہ آنا ہے، جو کہ غیر ممتد ہے۔ آنن فانن بندہ جس ٹائم مرضی چاہے غلام کو آزاد کر سکتا ہے، اور اس میں بعد تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ جب پہنچے گا تو تب غلام کے آزاد ہونے میں صلاحیت آ جائے گی، یعنی کہ اگر میں وہاں تک نہ پہنچوں تو غلام میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ غلام آزاد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں پر پہنچنے سے پہلے غلام آزاد ہو سکتا ہے، تو یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور مابعد جو ہے اس میں انتہا کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ مابعد ناشتہ ہے اور ناشتہ کو دیکھ کر تو لوگ آتے ہیں جاتے نہیں، انتہا کو نہیں پہنچتے۔ یہ نہیں ہے اب لوگ کھانے کو دیکھیں اور وہ انتہا کو پہنچ جائے کھانے کی، نہیں، بلکہ کھانے کو دیکھ کر تو وہ آتے ہیں، انتہا کو نہیں پہنچتے، لہذا انتہا کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہاں ماقبل سبب بننے کے مابعد جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ماقبل سبب بننے کی مابعد جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ اس طرح ہوگا کہ اگر میں تیرے پاس آؤں، جب تک میں تیرے پاس نہ آؤں اور تو مجھے ناشتہ نہ کرائے تو غلام یہ آزاد نہیں ہوگا، یعنی کہ جب وہ اس کے پاس سے جائے گا اور ناشتہ وہ کرائے گا تو غلام آزاد ہوگا، ورنہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس وقت کیا ناشتہ نہیں کرایا تو تب بھی غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ
کیوں نہیں؟ کیونکہ شرط اور جزا جب ناشتہ جزا نہیں پائی جائے گی تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر اول یعنی کہ حتیٰ کا ما قبل امتداد کو قبول کرنے والا نہ ہو اور اس کا آخر حتیٰ کا ما بعد غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اول سبب اور آخر جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اول سبب بننا اور آخر جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کو جزا پر محمول کیا جائے گا، جزا پر محمول کیا جائے گا۔ اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد نے کہا ہے کہ جب مولا نے اپنے غلاموں سے کہا کہ میرا غلام، اپنے علاوہ سے کہا، اپنے علاوہ سے کسی بندے سے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے صبح کا کھانا کھلائے۔ پھر مولا اس کے پاس آیا مگر اس نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو مولا حانس نہیں ہوگا، آزاد نہیں ہوگا غلام، ٹھیک ہے، اس لیے کہ صبح کا کھانا آنے کی غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ زیادہ کرنے کا داعی ہے، یعنی کہ بندے تو آتی ہے، یہ نہیں کہ انتہا کو پہنچتی ہیں، اور جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا اجزا پر معمول کیا جائے گا۔ اور حتیٰ یہ لام کئی کے معنی میں ہوگا، حتیٰ کس معنی میں ہوگا؟ لام کئی کے معنی میں ہوگا۔ پس ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے کہا کہ اگر میں آؤں ایسا آنا جس کی جزا صبح کا کھانا ہے، اگر میں آؤں ایسا آنا جس کی جزا کیا ہے؟ صبح کا کھانا ہے، یعنی کہ میں آؤں تو مجھے کھانا کھلائے تو غلام آزاد ہے، ٹھیک ہے، غلام آزاد ہے، اگر میں آؤں تو کھانا کھلائے۔ اب غلام آزاد ہو گیا جانے پر، اور کھانا کھلانا یہ جزا ہے، جب کھانا کھلائے گا تو غلام آزاد ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں ہدایہ شریف کا، آگے آپ نے یاد کیا ہوگا اچھی طرح سے، وقد جرى علی الوعد فی مبتدا بدایت المبتدی ان اشرح بتوفیق اللہ تعالی شرحا اسرمہ۔ یہاں سے میں آپ کو بتا دوں، یہاں سے نا مصنف علیہ رحمٰن نے نا یہ جو ہدایہ شریف کے جو مصنف ہیں، انہوں نے نا پہلے ایک کتاب لکھی تھی، کیا لکھی تھی؟ ایک کتاب لکھی تھی کفایت المنتہا کے نام سے، ٹھیک ہے، جو کہ نا وہ بڑی لمبی کتاب تھی، کیا تھی؟ بڑی لمبی کتاب تھی، ٹھیک ہے، بڑی لمبی کتاب تھی، وہ 80 جلدوں میں تھی کتاب۔ تو جب انہوں نے لکھ دی نا، پھر ان کے دل میں کھٹکا کہ یہ تو بڑی لمبی کتاب ہے، اس کی طرف تو لوگ آئے نہیں، لہذا میں اس کی کوئی مختصر سی شرح لکھوں۔ تو پھر انہوں نے نا بدایت المبتدا کتاب لکھی، مختصر۔ جب انہوں نے یہ لکھی نا بدایت المبتدا 80 جلدوں والی، وہ لکھ لی، یہ لکھی جب چھوٹی مختصر، تو پھر ان کے دل پہ کھٹکا کہ یہ تو بڑی مختصر کتاب ہے، اور جو کفایت المنتہا ہے وہ بڑی لمبی کتاب ہے، 80 جلدوں میں ہے، اس میں بڑی ہی طوالت ہے، اس میں بڑا ہی اختصار ہے، یہ مشکل ہوگا لوگوں پر، لوگ اس کے اصل متن کو بھی بھول جائیں گے، اصل متن کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بدایت المبتدا جب لکھ رہا تو اس کی ابتدا میں نے وعدہ کیا کہ اب میں اس کے بعد اس کی کوئی ایسی شرح لکھوں گا، ایسی کوئی شرح لکھوں گا کہ جو نہ زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ مختصر ہوگی، بلکہ درمیانی سی ہوگی، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا فقہ کی طرف رغبت بڑھے اور فقہ کی طرف لوگ آئیں اور اصل کتاب کو بھول نہ جائیں۔ اگر میں لمبی کروں گا یا مختصر کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑی مشکل کتاب ہے، لوگ اس کے اصل متن کو ہی بھول جائیں گے، تو اسی وجہ سے انہوں نے نا ہدایہ شریف لکھی بعد میں کہ نہ زیادہ لمبی ہو نہ زیادہ مختصر ہو، اسی بارے میں یہ بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور بدایت المبتدا کے مقدمے میں یہ وعدہ کر چکا تھا، مجھ پر یہ وعدہ کر چکا تھا بدایت المبتدا کے مقدمے میں کہ میں شروع ہوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، شروع ہونا، اس کو میں نام دوں گا کفایت المنتہا، کفایت المنتہا کے نام سے اس کی میں شرح لکھوں گا، شرح لکھوں گا کفایت المنتہا کے نام سے۔ پہلے بدایت المبتدا لکھی، پھر اس کی شرح کی کفایت المنتہا مختصر سی، پھر بھی کہا بس میں شروع ہوا اپنے وعدے کے مطابق،
اور وعدے میں کچھ تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے، وعدے میں کچھ تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے، یصوّعُ، وہ گنجائش، اس کا مطلب گنجائش ہوتی ہے۔ حین اکاد، یہاں قریب تھا کہ اکتا گیا، اس کی فراغت کے اکتا گیا۔ حین اکادو، جب اس سابقہ وعدے کے مطابق، اتقیء، سابقہ وعدے کے مطابق اس کلام میں لگ گیا اور قریب تھا کہ فراغت کی انتہا سے ظاہر ہوا اس میں کچھ زیادہ طوالت سے، من الاتناب نبذن، زیادہ اتناب طوالت سے، وخشیت، اور میں نے خوف کیا کہ چھوڑ دیں گے لوگ کتاب کی اصل، اس وجہ سے اس کی وجہ سے کتاب کی اصل کوئی لوگ چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہ جو میں نے کفایت المنتہا لکھی یہ تو بڑی لمبی تھی، اور پھر اس کی شرح کی بدایت المبتدا وہ بڑی ہی مختصر تھی۔ میں نے خوف کیا کہ لوگ اس کی اصل کو ہی چھوڑ دیں گے۔ فصرفت عنایتا، تو میں نے موڑا، فصرفت موڑا، العنایاتی، عنایتی کہتے ہیں رسی، توجہ کی رسی کو، ایک دوسری شرح کے ساتھ، جس کا نام رکھا ہدایہ کے ساتھ، جس کا میں نے نام کیا رکھا، ہدایہ کے ساتھ نام رکھا، میں نے اس کو اس کی طرف موڑ دیا۔ میں نے جمع کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ عیون الروایت اور متون الدرایت کے درمیان، عیون الروایات اور متون الدرایات، الروایات کہتے ہیں کہ پسندیدہ روایتیں، عیون الروایات پسندیدہ روایتیں، متون الدرایات یہ نفع بخش نکات، نفع بخش، متون الدرایات نفع بخش نکات میں نے اس میں جمع کیے۔ ترکن، چھوڑتے ہوئے، زوائد کو ہر باب سے، میں نے ہر باب سے جو زائد میں نے باتیں کی تھی وہ تمام چھوڑتے ہوئے، موردن، اراض کرتے ہوئے، اس نو سے، من الاسحابی، طویل بیانی سے، میں نے اعراض کیا طویل بیانی سے بھی، یعنی کہ جو زائد تھی ہر باب میں باتیں تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی، جو طوالت تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی، ساتھ ساتھ اس کے کہ مشتمل ہوا ایسے اصول پر جو منصوب تھے جن پر متفرع ہوتی تھی فصلیں، یعنی کہ ساتھ ساتھ میں نے ان کو اس طرح باندھا ہے، اس طرح میں نے متفرع کیا ہے مسائل کو کہ جس طرح فصلیں نہیں باندھی جاتی، فصلوں کے اعتبار سے میں نے متفرع کیا۔ اور میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ توفیق دے اس کی مکمل کے لیے، اس کی مکمل کرنے کا توفیق دے مجھے، اور اس کے اختتام کے بعد سعادت بالخیر کی موت دے، سعادت کے ساتھ موت عطا فرما اس کے اختتام کے بعد، یہاں تک کہ بلند ہوئی میری ہمت، بلند، سمت کہتے ہیں بلند ہوئی میری ہمت، مزید، یہاں تک کہ جس کی بلند ہو مزید ہمت مسائل کی مزید واقفیت کی طرف، مزید واقفیت کی طرف ہمت بلند ہو تو وہ رغبت کرے طول، لمبی اور بڑی شرح کی طرف، یعنی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں نا تھوڑی سی مختصر ہے، یعنی کہ ہدایہ میں بھی مختصر ہے، خلاصہ بھائی اتنی زیادہ وضاحت نہیں ہے، اور جس کے پاس ٹائم بھی بڑا ہے تو وہ کیا کرے، لمبی جو شرح ہے اس کی طرف رجوع کرے، جو اسی جلدوں میں اس کی طرف جائے اور اس کو لے جو زیادہ شوقین ہے۔ ومن اعجلہ، اور جس کے پاس تنگ وقت ہو، جس کے پاس وقت تھوڑا ہو، یختصر ہو تو وہ اختصار کرے، اصغر اور اکثر پر، چھوٹی اور مختصر پر ہی اختصار کرے، اسی کے پر ہی اختصار کرے، اور لوگوں کے لیے اس میں بڑے ہی شوق دلانے والے مذاہب ہیں، اور فن بہت بہتر ہے اس کے لیے، اور جو فنون کے اعتبار سے بہتر ہے، فنون کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے۔ پھر مجھ سے سوال کیا بعض میرے بھائیوں نے کہ میں لکھوں اس پر دوسرا مجموعہ لکھوں، پس میں شروع ہوا، میں مدد طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کو تحریر کرنے میں
جو میں نے کہا، اس کو تحریر کرنے میں جو میں نے کہا، عاجزی کرتے ہوئے اس کی طرف آسانی سے کہ وہ اسی سے ہی میں طلب کرتا ہوں کہ بے شک وہ آسان کرنے والا ہے ہر مشکل کو، اسیر کہتے ہیں ہر مشکل کو، اور وہی کرتا ہے، اور وہی ہے اس پر جس کو وہ چاہتا ہے اسی پر قادر ہے، اور وہ کرتا ہے اس چیز کو جس کو وہ چاہتا ہے اس پر وہ قادر ہے، اور اباحت اس شان کے ساتھ، یعنی کہ قبول، شان کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہمارا اچھا سردار اللہ ہی ہے، اور ہمارے لیے کافی، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے اور سمجھ کر آنا ہے۔ آگے آپ نے عبارت نکال کر آنی ہے کتاب طہارات سے، آگے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔